الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ ابو السمح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ۔ ان کا نام ایاد بیان کیا جاتا ہے، الف یا الف دال ایاد۔ تو ابو السمح، اور ان سے ایک ہی روایت یہی آتی ہے اور کوئی ان سے روایت نہیں ہے۔ ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغسل دھویا جائے گا، یغسل دھویا جائے گا، من بول الجاریۃ لڑکی کے پیشاب کو۔ من یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ من یہاں پر کس کے لیے آیا ہے؟ علت بیان کرنے کے لیے۔ یغسل دھویا جائے گا، من بول الجاریۃ لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے، ویرش اور چھینٹے مارے جائیں گے، ویرش اور چھینٹے مارے جائیں گے، من بول الغلام لڑکے بچے کے پیشاب کی وجہ سے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس روایت کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت کا یہ مسئلہ ہے جب بچہ صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اگر ماں کا دودھ نہیں پی رہا یا فیڈر پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے صرف، اور کوئی غذا نہیں کھا رہا، صرف دودھ ہی اس کی غذا ہے، جب تک یہ حکم ہے۔ جب بچہ کچھ کھانے لگ جائے گا کچھ اور، پھر لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، پھر دونوں کا پیشاب نجس ہی ہے، ناپاک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہ کب تک کا ہے؟ جب تک وہ دودھ ہی پی رہا ہے، دوسری غذا نہیں استعمال کر رہا، ٹھوس غذا نہیں کھا رہا، صرف دودھ پر ہی اکتفا ہے، تو اس وقت کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہوگا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے، دیگر روایات کے اندر جو چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی ایک بچہ لایا گیا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو ہے نا پیشاب کر دیا۔ تو سیدنا ابو سمح کہتے ہیں، میں دوڑا پانی لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جگہ کو دھو دوں، کیونکہ حسن و حسین میں سے کسی نے پیشاب کر دیا جو بھی تھا۔ تو کہتے ہیں میں دوڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی کہ یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، جو لڑکا ہوتا ہے اس کے پیشاب کی وجہ سے جہاں پر وہ پیشاب کر لیتا ہے، اس کو کیا مارے جائیں گے؟ چھینٹے مارے جائیں گے، اور چھینٹے کو اتنے زیادہ نہیں مارنے کہ اس کے اندر سے پانی ریسنا شروع ہو جائے، ٹپکنا شروع ہو جائے، نہیں، ٹھیک ہے، اتنے معمولی بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اتنے زیادہ کہ ادھر سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یعنی لڑکا جو ہوگا اس کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے، اور جو لڑکی ہوگی، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے وہ چھوٹی دودھ پی رہی ہے بڑی ہے، اس کا یعنی ہر حال میں یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے کا حکم تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ماں یا باپ یا کوئی اور ہے، وہ بچے کو، لڑکے کو یعنی کہ زیادہ اٹھانا پسند کرتے ہیں بنسبت لڑکی کے، تو اس لیے کیا ہے، اس سے پھر بچنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یعنی فطری طور پر انسان لڑکے کو پسند کرتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، بھائی بہن ہے، جو بھی ہیں، وہ لڑکے کو پسند کرتے ہیں بنسبت لڑکی کے، تو اس لیے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کو گود میں لے لیتے ہیں۔ اب جب گود وغیرہ میں لے لیا تو وہ پیشاب بھی کر سکتا ہے، تو اب اس سے کیا ہے کہ دھونا جو ہوتا، پھر یہ مشقت تھی، تکلیف تھی، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لڑکے کا جو پیشاب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ دھار مارتا ہے۔ وہ لڑکا دھار مارے گا نا، ایک جگہ پہ پیشاب نہیں ہوگا، اس کا پیشاب
کافی جگہ پر پھیل سکتا ہے، اور وہ جو قطرے ہیں اب اس سے پھر آپ کو دھونے کے اندر مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، بنسبت لڑکی کے اس میں کیا ہے وہ ایک ہی جانب ہوگا، ایک ہی طرف کرے گی، تو اس میں کیا ہے دھونا آسان ہے۔ تیسری ایک اور علت، ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیشاب کے اندر سے بو آتی ہے، لڑکی کے پیشاب کے اندر سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے، اور لڑکے کے پیشاب کے اندر بو نہیں ہے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں، اگر یہ وجوہات نہ بھی ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور یہ کب تک ہے؟ جب اکثر مقدار، ایک ہوتا ہے نا کبھی کبھی ماں نے تھوڑی سی اس کو جو ہے نا وہ شروع میں جب بچہ ہوتا ہے 6 مہینے کا ہونا شروع ہوتا ہے، ہلکی ہلکی تھوڑا سا کچھ غذا دینا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر معمولی ہے ایک آدھی چمچ کے ساتھ ہے لیکن زیادہ دودھ ہے، وہ 5 فیڈر مثال ہے دودھ پی رہا، اب ایک آدھا چمچ تم اس کو کچھ اور چیز کھلا رہے ہو، تو اس کے اوپر حکم دودھ کا ہی لاگو آئے گا، کیونکہ وہ زیادہ ہے، اکثر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ نے اس کا دودھ چھڑوا دیا، دودھ اب یوں سمجھ لیں پہلے وہ 5 فیڈر پیتا تھا، اب اس کو آپ نے کم کر کے اب 2 فیڈر پہ لے آئے ہو یا 3 پہ لے کر آ گئے ہو، اب اس کو جو ہے سیریلیک یا دوسری چیزیں جو ہے آپ نے بڑھا کر اس کو دینا شروع کر دیے، اب بچے کو کہا کہ نہیں یہ ساتھ میں غذا آپ کھاؤ، کبھی روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کیا دے دیا، تو اب کچھ نہ کچھ وہ کھا رہا ہے کچھ اور، تو اب اس وقت پھر لڑکے کا حکم بھی وہی ہوگا جو لڑکی کا ہے، یعنی کہ وہ پیشاب اس کا پاک ہی رہے گا، اس کو پھر دھویا جائے گا۔ تو یغسل دھویا جائے گا من بول الجاریتی، جاریہ کا جو لفظ ہے یہ چھوٹی بچی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بڑی لڑکی جو ہوتی ہے یعنی بالغ اور نابالغ دونوں کے اوپر یہ لفظ جاریہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالغہ ہو یا جو نابالغہ ہو دونوں۔ اور الغلام یہ چھوٹے سے بچے پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔